إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی سیوقار علماء کرام اور معزز سامعین و حضرات، صحیح المسلم اندر حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو حدیث بیان فرماتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصلاۃ نور، نماز انسان واسطے نور اور روشنی کا ذریعہ، والصدقۃ برہان، اور انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ و خیرات کرنا کل قیامت والے دن اس بندے واسطے دلیل بن جائے گا. والصبر ضیاء، اور جو صبر ہے یہ روشنی ہے. تو میرے ذمہ صبر دی اہمیت کے متعلق عنوان میرے ذمہ لگایا گیا، لیکن عنوان میں صبر بیان کرنا ہے، تسی سارے بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہو. کچھ ساتھی کہہ رہے سن کہ پروگرام 1.5 گھنٹے اندر سمیٹنا ہے، 12 منٹ فلانے لانے، 14 منٹ فلانے لانے. وقت دی پابندی عظیم لوگوں کا شیوا ہے، لیکن تسی مسجد اندر آ گئے ہو اور یقیناً اللہ رب العالمین دی توفیق خاص نال ہی آئے ہو. تو کچھ ایسے انسان بھی ہوں گے جو باہر چوکاں چوراں اندر، کوئی کلب اندر، کوئی سینما اندر، کوئی کسی ماحول اندر ہوئے گا. تسی مسجد اندر آ گئے ہو تو خالصتاً اللہ دی رضا واسطے اور اللہ نو خوش کرنے لئی بیٹھو، اور جو بھی میرے جی طالب علم آئے اس کی گفتگو نو سنو. تو یہ گھڑی بھی تمہیں ویکھ کے پریشان ہو رہی ہے، تسی پریشان ہو تو گھڑی بھی پریشان ہو رہی ہے. تو پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ. رات آپ ہی ہے 6 7 8 9 گھنٹے کی رات، اگر ایک نوجوان آدمی 6 گھنٹے بھی آرام کر لے تو اس واسطے کافی ہے. پریشان انشاءاللہ نہیں ہونے. پروگرام کدے کدے ہوندے نے. توجہ مکمل میری طرف کر کے گفتگو نو سماعت فرماؤ. نبی پاک نے فرمایا کہ صبر روشنی ہے. اس روشنی کے ذریعے انسان بہت سارے اندھیرے اور جہالتوں تو محفوظ ہو جانا. حدیث کے نال ایک اور بات ملائیے تاکہ بات واضح انداز اندر سمجھ آ جائے اور میرا موضوع شروع اندر ہی تواڈے ذہن اندر بیٹھ جائے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنہ، اپنی کتاب تزکیۃ النفوس، انہاں دی کتاب دا نام ہے تزکیۃ النفوس، اس دے اندر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دا ایک قول نقل فرماندے نے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے سن کہ اگر اللہ رب العالمین کسی انسان نو دنیا دی تمام تر نعمتاں نال نواز دے،
دنیا دی تمام تر علائشاں نال اس بندے نو نواز دے اور ایک وقت آئے کہ اللہ اپنی دتی ہوئی ساریاں نعمتاں انسان کو واپس بطور ازمائش واپس لے لے انہاں ساریاں نعمتاں دے بدلے اگر اللہ صرف صبر والی نعمت انسان کو دے دے تو اس واسطے فائدہ مند ہے، اس نے گھاٹے دا سودا نہیں کیتا۔ تو صبر کتنی بڑی چیز ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ میرے اور تہاڑے موجودہ معاشرے دے اندر ہر لڑائی جھگڑا فسادات جتنے بھی معاملات جو الٹ پلٹ نے اور بگڑے ہوئے انہاں دی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اسی بے صبر ہو چکے ہیں۔ مسجد اندر آ کر کے نمازی بے صبر، گھر اندر رہن والی بیوی بے صبر، بچے بے صبر، دوست یار بے صبری دا مظاہرہ، ہر طرف افراتفری دا دور ہے، بے صبری دا دور ہے۔ تو ایک مومن مسلمان نو اللہ رب العالمین یہ صفت عطا کر دے تو ہور یقیناً اس دنیا تے رہ کر کے لینا بھی کچھ نہیں چاہیے کہ اللہ جس بندے نو صبر دے دے۔ تو میں تواڈے سامنے صبر دے حوالے نال 3-4 قرآن پاک دی آیتاں اور ایک صحیح بخاری دی حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کراں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روایت صحیح بخاری اندر الصبر عند صدمۃ العولی کہ صبر اس وقت ہی ہے جو ہی مصیبت دکھ پریشانی کوئی تکلیف آئے تو انسان کو صابر بن جانا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ ایویں نہ ہوئے کہ کوئی دنیا تو پیارا جائے اس تے نوحہ بھی کرے، پیٹے بھی صحیح، ماتم بھی کرے، وویلا بھی کرے، جب سب کچھ ختم ہو جائے دوست بیلی یار چلے جان پھر کبھی ہن میں تے صبر ہی کرنا جی اللہ پاک دی مرضی۔ ایویں دا صبر اللہ کو نہیں چاہیے۔ آئیے قرآن پاک تے غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے ایمان والیاں نو مخاطب فرمایا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کردے سن قرآن مجید اندر یا ایھا الذین آمنوا، اے والے لفظ اور اے انداز مخاطب رب العالمین دا جو بندیاں نو اللہ نے خطاب فرمایا ہے قرآن اندر 82 مواقع نے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کردے سن کہ جو ہی جدو اللہ یہ حکم ارشاد فرمائے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کو اللہ مخاطب کرے تو اللہ دسنا چاہتے ہیں کہ ہن جڑا اگے حکم آن والا ہے یہ تواڈے واسطے باعث نجات ہوئے گا، یا کہ آن والی وعید تواڈے واسطے دنیا اور آخرت اندر تواڈے واسطے کامیابی دا ذریعہ ہوئے گی۔ تو آئی اللہ رب العالمین نے ایمان والوں مخاطب فرمایا ہے۔ یقیناً مومن وہی ہوتا ہے جو صابر ہوتا ہے، اور نبی پاک اور انبیاء کرام دی جماعت صحابہ کرام جتنے بھی اولیاء کرام گزرے نے سارے صابر نے، تے سنو بھی انہاں دی اقتدا کردے ہیں صبر ہی کرنا چاہیے۔ قرآن پاک نے کی اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ فرمایا ایمان والوں جی اللہ جی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جدوں بھی کوئی دکھ آ جائے، مصیبت آئے، پریشانی آ جائے، تنگی آ جائے، معاملات تنگ پڑ جان، ایمان والو صبر دے ذریعے تے نماز دے ذریعے میرے کو مدد طلب کرنی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر یہ والا کم وزنی نہیں، باری نہیں انہاں لوگاں تے جو اللہ کو ڈردے نے، جس دے دل اندر اللہ دا خوف ہوئے وہ صابر ہوئے گا، جو نماز دا پابند ہوئے صابر ہوئے گا۔ دوسرا مقام قرآن پاک دا انداز ہوئی، لفظ بدل گئے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ فرمائے ایمان والو جدوں بھی کوئی دکھ آئے، جدوں بھی کوئی پریشانی آئے، جدوں بھی کوئی مصیبت و تکلیف آئے، صبر دے ذریعے تے نماز دے ذریعے اللہ کو مدد طلب کرنی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ تواڈے نال ہوواں گا، میری رحمت تواڈے نال ہوئے گی، میری طرفوں برکت تواڈے نال ہوئے گی۔ ان اللہ مع الصابرین، تے دکھاں مصیبتاں دا آ جانا ایمان والے بندے دی نشانی ہے۔ قرآن پاک نے نقشہ کھینچیا، فرمایا ایمان والو ایمان تے صبر لازم
ملزوم، نماز تے صبر لازم و ملزوم۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ فرمایا ایمان والو اسی تنو ازماواں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اے ایمان والو اسی تنو ازماواں گے غیر مسلم دا روب دے کر کے تنو ازماواں گے، بھوک دے کر کے تنو ازماواں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مال دے اندر کمی کر کے تنو ازماواں گے۔ کدے کدے ساڈی ادمائش دا انداز اندر بھی آئے گی کہ چڑھتی جوانی نوجوان سی اس دی روح واپس بلا لواں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تے کدی کدی ساڈی طرف آزمائش مصیبت اس انداز اندر بھی آئے گی، ہریاں کھڑیاں فصلاں سی برباد کر دیاں گے۔ ایمان والو صبر کرے اجے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میری طرفوں بشارتاں آن گیاں، میری طرفوں رحمتاں آن گیاں، میری طرفوں برکتاں آن گیاں، میری طرفوں ہدایت دا راستہ مل جائے گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایمان والو تواڈی طرفوں اللہ تو رحمت آئے گی، تواڈے کول اللہ دی طرفوں رحمت آئے گی، اللہ دی طرفوں تواڈے تے سلامتی آئے گی، اور صبر دے ذریعے تسی ہدایت پا جاؤ گے۔ آئیے سنیے قرآن مجید ایک مقام نے 20 آیت مبارکہ عنوان صبر دے عنوان تے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا صبر کر دینا، تکلیف مصیبت برداشت کر کے صبر کر کے کسی نو معاف کر دینا بڑے مضبوط ایمان والا لوگوں دا کام ہے۔ لوگوں صبر کیجئے دکھ اندر، صبر کیجئے مصیبت اندر، صبر کیجئے پریشانی اندر، کہ صبر کرنا ہے۔ روایت صحیح البخاری اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، انہاں دے شاگرد عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ ایک دن مسجد نبی اندر بیٹھے نے تے مسجد نبی دی گلی چ کالے رنگ دی سیاہ فام عورت گزر رہی ہے۔ فرمایا اے عطا اج میں تینوں دنیا تے رہ کر کے جنتی عورت نہ ویکھاواں۔ فرمایا استاد محترم کیوں نہیں دنیا تے چلدی پھردی جنتی عورت؟ فرمایا ہاں ہاں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے، اے میرے شاگرد اے عطا بن ابی رباح، اے عورت ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول مسجد نبی اندر جس طرح ہن تو تے میں بیٹھے ہاں نا، اسی طرح یہ عورت بھی نبی پاک کو لائی سی اور انہیں آ کر کے عرض کی تھی محبوبہ سونیا میرا رنگ کالا ہے، غریبڑی جی ماڑی جی عورت ہاں تے ایک عرض ہے تواڈے کول، ایک مسئلہ ہے اے محبوب جی، میں اکثر بیمار رہنی ہاں، مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے، اے محبوبہ سونیا دعا کرو اللہ مینوں شفا عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بی بی میں تینوں میرا کام ہے دعا کرنا، اللہ تینوں شفا عطا کر دے گا، کیا میں تینوں اس نالوں بھی بہتر عمل دی طرف تیری رہنمائی نہ کر دیواں؟ فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا اگر تم اس مرگی دے دورے تو بعد صبر کریں گی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں جنت دی بشارت دینا وا۔ تو عورت بھی ایمان والی سی، صحابیہ سی، اج کل میریاں ماواں بہناں انہاں دی طرح نہیں سی کہ حال دہائی اور ماتم گھر اندر بے سکونی بے قراری، نہ بلکہ کہن لگی محبوبہ سونیا مینوں اے گل تے وار ہے، مینوں اے قبول ہے کہ مینوں دورہ پوے میں زمین تے گراں پھر ہوش اندر آواں، میں صبر کراں گی، لیکن محبوب جی ایک عرض اور ہے، محبوبہ دعا فرما دو کہ جدوں مینوں مرگی دا دورہ پوے میرا ستر نہ ننگا ہوئے، میرا ستر ڈھکیا رہے۔ آپ نے دعا فرما دی تھی اور حضرت عبداللہ بن عباس فرمان لگی عطا اس عورت نے صبر کر کے دکھایا ہے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی اس فرمان دی مستحق ٹھہری کہ تو صبر کر دے تینوں جنت اندر محل دی گارنٹی اور بشارت۔ نبی پاک فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ،
وہ زبان سے ملی اور نعت کے وحی سے ملی، وہ صبر کرتی رہی، جنت کی مہمان بن گئی۔ تو آئیے میرا پیغام بھی یہی ہے، دکھوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر حالات جیسے بھی آ جائیں، جسمانی طور پہ بیمار ہو جائیں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ گھر میں مال کی تنگی آ جائے، صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ کوئی برا برا کہے، صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ میرے مصطفیٰ کو لوگوں نے نعوذ باللہ مجنوں کہا، پاگل کہا، دیوانہ کہا، نئے دین والا کہا، فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، محبوب جی صبر کیجئے، یہ جو کہتے ہیں ان کو کہنے دیجئے، آپ صبر کے ذریعے ان کو ہرا دیجئے، صبر کے ذریعے ان کو مات دیجئے۔ تو ہر معاملے کے اندر صبر کا دامن نہ چھوڑیں، دنیا میں بھی کامیابی ہے، کل قیامت والے دن بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔